اور انہی کے ساتھ ایک اور شخصیت جو کہ ہمارے پاس پھر وہی میں بات کہوں گی کہ پورے رمضان ہوں گے اور ان کی بھی بڑی دوستی آپ کے ساتھ جچے گی، جو کہ آلریڈی چل رہی ہے، آلریڈی ہے، اور اس دفعہ رہنمائی کا پھر حصہ ڈالیں گے۔ ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا۔ کاشف صاحب آپ کو شامل کروں گی، مجھے بتائیں کہ روزے کے ذریعے صبر جو ہے اس کا سبق کیسے مل رہا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے مسلمان موجود ہیں، ان کو 1444واں رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہے۔ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا اور 1446 ہے تو 1444 سال ہو گئے ہیں اس رمضان المبارک کو۔ یہ کیلکولیشن بتانے کا شکریہ۔ جو ہماری امت کے اوپر، جو اللہ کے آخری نبی کو ماننے والوں کے اوپر ہے، اس سے پہلے بھی یقیناً تھی، لیکن ہماری خاص نعمت ہے کہ ہمیں اللہ کے آخری رسول نے یہ دی۔ واہ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، رمضان ہے کیا؟ ہاں، کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے رمضان کیا ہے؟ رمضان نور ہے، رمضان دعا ہے، رمضان آس ہے، رمضان امید ہے، رمضان خوشی ہے، رمضان برکت ہے، رمضان بخشش ہے، رمضان نجات ہے، رمضان مغفرت ہے، رمضان رحمت ہے، رمضان کمال ہے، رمضان خشوع ہے، رمضان خضوع ہے، رمضان ایسا ایمان ہے، ایسا کلام ہے، ایسا پیام ہے، ایسی دید ہے، بلکہ رمضان خوش آمدید ہے۔ رمضان ایک عام سے شخص کو مسلمان بنانے کا ایک مکمل ری بوٹ اور ری سیٹ ہے۔ جدید جنریشن کے لیے بتا دوں، جیسے گیجٹس کو جب گیجٹس گرم ہو جاتے ہیں، جب وہ چلتے نہیں تو ان کو ری سیٹ کرتے ہیں، ری بوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کا کیا نظام ہے؟ اللہ نے انسان کو ری بوٹ کرنے کے لیے، ری سیٹ کرنے کے لیے سال میں 1 مہینہ دے دیا، اور اس نے کہا اس کے اندر جتنے تمہارے مسائل ہیں، جتنے پرابلم ہیں، وہ تمہارے نفسیاتی ہیں، ذہنی ہیں، جسمانی ہیں، معاشرتی ہیں، سماجی ہیں، اکنامیکل ہیں، ان سب کو ری سیٹ کر لو۔ اور اس کو ری سیٹ کرنے کے نظام کا نام جو ہے وہ رمضان ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا رمضان کیوں دیا گیا؟ اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آواز دیتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ 185 آیت میں بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابھی آپ نے پوچھا کہ کیا رمضان میں، کیا روزے کا جذبات پہ کنٹرول کرنے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر آواز دیتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ تغابن میں اللہ کہتے ہیں جو بخش دیتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کو میں بخشنے والا ہوں۔ ابھی آپ نے کہا کہ کیا جذبات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے صوم کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کا مطلب رک جانا، ٹھہر جانا۔ صوم و صلاۃ کہتے ہیں نا، نماز اور روزہ۔ صوم کا مطلب کیا؟ رک جانا، ٹھہر جانا، سکتہ اختیار کرنا، پاز اختیار کرنا۔ اب یہ سکتہ، یہ پاز کیوں ضروری ہے؟ ابھی آپ نے بات کر دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں 2 طرح کے حصے دیے، ایک کو دایاں ہیماسفیئر کہتے ہیں، ایک کو بایاں ہیماسفیئر کہتے ہیں۔ دایاں نصف کرہ، بایاں نصف کرہ۔ جو دایاں نصف کرہ ہے میرا، یہ جذبات کا، لمبک سسٹم کا ایک مرکز ہے۔ جب کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے مجھے باہر سے یا اندر سے، تو سب سے پہلے میرے دائیں ہیماسفیئر، دائیں نصف کرہ میں پہنچتی ہے۔ تو دنیا کا ہر انسان بائی برتھ ایک ایموشنل کریچر ہے، ایک جذباتی کریچر ہے۔ لیکن اللہ نے کیا خوبصورت نظام کیا، اللہ نے بائیں طرف کا نظام جو دیا دماغ میں، جس کو بایاں نصف کرہ کہتے ہیں، اس کو اللہ نے ریشنل دماغ بنایا، یعنی عقل والا۔ Now every human being needs 30 to 45 seconds to transform this information from right hemisphere to left hemisphere، یعنی دائیں نصف کرہ سے بائیں تک جاتے جاتے 30 سے 45 سیکنڈ لگنے ہیں۔ اور رمضان کا کیا مطلب ہے؟ رک جانا۔ تو جب رک گئے، آپ صبر کر لیا، آپ نے سن لیا آپ نے بات، اور 30 سے 45 سیکنڈ آپ نے صوم کر لیا، تو روزہ تو خود بخود آپ کے جذبات کو روکنے کا سبب بن گیا۔ کیا بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم غصے کی حالت میں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، لیٹے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، آدھا گلاس پانی پیو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ توقف فرمانے کا، سکتہ فرمانے کا، روکنے کا حکم دیا گیا، اور یہی جذبات کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ کیا بات ہے کاشف صاحب۔